الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز علماء کرام، اساتذہ کرام، قوم و ملت کے دانشوران، بزرگانان اعظام، نوجوانان اسلام اور میرے شاہن صفت علوم نبوت کے طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کچھ ایسا طے پایا ہے باطل کے ایوانوں میں، آج کچھ ایسا طے پایا ہے باطل کے ایوانوں میں، ہم پر جو ایمان نہ لائیں چنوا دو دیواروں میں. سورج کو دو دیش نکالا دن کا قصہ پاک کرو، سورج کو دو دیش نکالا دن کا قصہ پاک کرو. بنتے ہیں ایسے منصوبے رات کے رشتہ داروں میں، اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائی بس یہ جرم ہمارا ہے، اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائی بس یہ جرم ہمارا ہے. واعظ نے شامل کر ڈالا ہے ہم کو بھی میخاروں میں. محترم حضرات، معزز علماء کرام، آج کا دن وہ دن ہے جس میں ہم اپنے پیارے وطن نیپال میں مسلمانوں کے مسائل، اسباب اور ان کے حل کے لیے اپنی خامیوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی زبوحالیوں کی وجوہات تلاش کریں. محترم حضرات، میچی سے مہاکالی، ہمالیہ سے ترائی کے درمیان بسنے والے انسان کی معاشی صورتحال یا معاشرتی صورتحال، سیاسی و دینی صورتحال، ایک ایک میں خود پرستی، نفس پرستی، ایک ایک میں خود غرضی، ایک ایک قوم میں ہوش پرستی. ہر انسان اپنی بھلائی کا خواہش مند، ہر طبقہ اپنی سیاست کا آرزو مند، ہر گروہ ساری لذتوں کو سمیٹ لینے کے لیے فکر مند. ہر قوم کے اندر عصبیت، دوسروں کی تحقیر اور کمزوروں کو ہڑپ لینے کی ہر ممکن تدبیر، الحاد و بے دینی، آخرت فراموشی، اللہ کے بارے میں شک اور روح کا انکار، اسی منحوس مادی دنیا کو سب کچھ سمجھنا اور اس کے حدود سے آگے نہ بڑھنا، سود خوروں کا احترام، جواز سود کا اعلان، اسے لین دین کا تاب و توان اور کاروبار کی بنیاد قرار دینے کا ارمان، اس کی نتنی صورت ایجاد کرنے کا اعلان، اسے زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کا دھیان. شاہ نظام کا دور ہو یا نام نہاد جمہوری نظام کا، یہ ان ساری نحاستوں کے ساتھ میدان میں آیا. نتیجہ ظاہر تھا کہ ملک کے گوشے گوشے میں اخلاق کے رشتے کمزور پڑ گئے، طبیعتوں کے زاویے بدل گئے، جرائم کی خوفناک آندھیاں چلی اور نیکی و شرافت کے چراغ گل ہو گئے. پھر طرح طرح کے پیچیدگیوں نے جنم لیا، تقریب پسند افراد نے سر اٹھایا، ہر طرف بغاوتوں کے لاوے پھوٹ پڑے، اقتصادی و اجتماعی اور سیاسی نظام درہم برہم ہو گئے. غیر محسوس ڈھنگ سے حکومتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، قومیں ذاتی مفاد کی جنگ میں کود پڑے اور وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. بے قیدی، عیش کوشی، لذت پرستی، رسالت پسندی اور شہوانی جذبات سے معمور ان مہلک اور تباہ کنچوں سے طرف میلان جو عقل و جسمے کے لیے سرتا سرزیاں، آئلی نظام کے لیے بلائے، بے درما کنبہ اور خاندان کے لیے باعث صد فرما. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین کفروا یأکلون کما تأکل الانعام، اور جنہوں نے کفر کیا مزے لوٹ رہے ہیں اور اس طرح کھا پی رہے ہیں جیسے جانور کھائے پیے. محترم حضرات، ان تمام بیماریوں پہ در پہ ہڑتال، مسلسل بندیوں اور مظاہرہ، غیر متوقع لوٹ کھسوٹ اور ظالمانہ توڑ پھوڑ نے پورے کے پورے ملک کو ستیاناش کر رکھا ہے. حالات جیسے بھی ہوں، مالکے جیسے بھی ہوں، عام شہریوں کی طرح مسلمان بھی اسی ملک میں برابر کی شہری ہے. ایک طرف جہاں چھوٹی بڑی پارٹیوں نے اپنے تمام اختلافات کو چھوڑ کر، انتشار کے سارے بتوں کو توڑ کر، آپس میں خون ریزیوں سے منہ موڑ کر، زبردست عوامی قوتوں کو جوڑ کر شاہی ظلم و جور کے خلاف جو تحریک چلائی، دیکھتے دیکھتے 250 سال اقتدار کا خاتمہ کر دیا. دوسری طرف مسلمان بھی اسی ملک کے باشندے ہیں،
دوسری طرف مسلمان ہیں جو ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دینے میں کبھی پیچھے نہیں تھے. ہم نے ہر سطح پر ہر میدان میں کون سی ایسی قربانی ہے جو ہم نے پیش نہیں کی. لیکن آج جب یہ آواز دی کہ ثمرات میں حصہ بٹانے کی بات آئی ہے تو ہمارا کہیں نام نہیں, کہیں کام نہیں اور کہیں انعام نہیں. حالانکہ آئین اور قانون کا احترام کا معاملہ ہو, برادرانہ وطن سے پیار و محبت کی بات ہو, یا ملک کی تعمیر میں حصہ لینے کا برادرانہ وطن سے پیار و محبت کی بات ہو, یا ملک سے جہالت و بے روزگاری دور کرنے کے لیے حکومت کی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانے کی, ہر شعبے میں ہمارا نمایاں کردار ہے. نہ دیکھیں گے چمن برباد ہوتے, نہ دیکھیں گے چمن برباد ہوتے کہ اس میں خون ہے شامل ہمارا. لیکن دوستو سوچو, خوب سوچو, ان سب خدمات کا صلہ ہمیں کیا ملا؟ یہی نہ کہ اعلیٰ مناصب پر فائز, وزارتوں کے کرسیوں پر متمکن اور باخبر لوگوں کو اس ملک میں تمہارا وجود ہی سے انکار ہے. تم اس ملک کے ایک علیحدہ دین کے ماننے والے ہو, ایک علیحدہ تہذیب کے پہچان والے. کتنوں کو اس حقیقت میں شبہ ہے. بعض افراد کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ملک میں تمہارا کوئی حق نہیں, تم اس ملک کی آزادی سے محروم ہو. اور کیا ملا؟ ٹھوس ملا, دھمکی ملی, تمہارے علماء اور سنجیدہ دانشوروں پر بہتان تراشیاں کی گئی اور انہیں دہشت گرد اور قدامت پرست ناموں سے جیسے موسوم کیا گیا. دوستو ہم چاہتے کیا ہیں؟ آیا ہم مال چاہتے ہیں جبکہ وہ ایک گھر کی چھاؤ ہے؟ آیا ہم جامع منزلت کے خواہشگر ہیں جبکہ وہ چھن جانے والی چیز ہے؟ کیا ہم زمین پر غلبہ اور اقتدار کے آرزو مند ہیں؟ حالانکہ یہ زمین اللہ کی ہے. الملک للہ والحکم للہ, وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے. اللہ گواہ ہے, ہم ان سے کچھ نہیں چاہتے. دوستو ہم حکومت سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سارے مسائل پر سنجیدگی سے غور کرے اور ہمارے سارے جائز مطالبات کو پورا کرے جن کے بغیر ہماری پہچان ممکن نہیں. دوستو رنگ و نسل کے بتوں کو توڑ کر, اختلافات کے سارے بتوں کو موڑ کر امت کی ساری قوتوں کو ایک جہتی کی طرف موڑ دو. اپنے آپ کو اتحاد سے جوڑ دو, ہوش میں آؤ, آنکھیں کھولو, ذرا صبر سے کام لو, ہمت جٹاؤ, استقامت دکھاؤ. اس لیے کہ تمہاری پہچان ایک, تمہارا اللہ ایک, تمہارا رسول ایک, تمہارا کعبہ ایک, تمہارا قرآن ایک اور تمہارا کلمہ ایک. اور اگر کچھ کر سکتے ہو تو ایسا ضرور کرو. اور ملک کے حکومتوں کا ہماری پہچان رنگ و نسل پر نہیں بلکہ ہم پہلے مسلمان ہیں, مسلمان پھر اس ملک کے وفادار انسان. سارا کلیجہ کٹ کٹ کر جب اشکوں میں بہ جائے ہیں, سارا کلیجہ کٹ کٹ کر جب اشکوں میں بہ جائے ہیں, تب کوئی فریاد بنے ہیں, تب مجنوں کہلائے ہیں. محترم حضرات, ہمارا پیارا وطن ہر اجنبی اقتدار سے آزاد ہو جائے. آزادی تو ہر انسان کا فطری حق ہے جس کا انکار ہر ظالم و جابر ڈکٹیٹر ہی کر سکتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ملک تو آزاد ضرور ہو لیکن ہم مسلمانوں کو آزادی کیا ملی؟ ہمیں صرف سجدوں کی اجازت ملی. ملک میں ہمیں وہ آزادی ملے تاکہ ہم اسلام کے احکام پر عمل کر سکیں, اس کے اجتماعی نظام کو نافذ کر سکیں. منہج القوم ہماری اجتماعی تحفظ ہو, ہماری مدرسوں, مسجدوں, درسگاہوں, تعلیمی اور رفاہی اداروں کو وہ منظوری ملے تاکہ غریب و نادار طلباء کا مستقبل محفوظ ہو سکے. ہمارے علماء اور دانشوروں کی معقول حفاظت ہو اور اس بات کی ضمانت ملے کہ آئندہ سرپسندوں کے ہاتھوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ہماری تعلیمی اداروں کو اسناد کی حکومت کی طرف سے وہ منظوری ملے تاکہ غریب و نادار طلباء کا مستقبل محفوظ ہو سکے. ہمارے چچا جان, مسلم لیڈران, ہمارے بھائی جان, مسلم نوجوانان اور ہمارے مخلص دانشوروں کے نام ایک ہی پیغام, ایسا قانون جو بے کس کی حمایت نہ کرے, ایسا قانون جو مفلس کی حفاظت نہ کرے, ایسا قانون جو مجرم کو سزا دے نہ سکے, ایسا رہبر جو منزل کا پتہ دے نہ سکے, ایسا حکام جو غریبوں کا لہو پیتے ہیں, ایسے لیڈران جو امیروں کے لیے جیتے ہیں, وہ عدالت جو دولت کے دھماکے سے کھلے, ایسے قانون جو سونے کے ترازو میں تلے. ایسے قانون کو ایک بدلنا ہوگا, وقت کے رہبر کو امروز سنبھلنا ہوگا. آخر میں ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. اولو الازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں, اولو الازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں, سمندر پاٹتے ہیں, کوہ سے دریا بہاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.